اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باب کتاب المساقات حدیث نمبر 2356 اور 2357 اردو ترجمہ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو حمزہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے شفیق نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی ایسی جھوٹی قسم کھائے جس کے ذریعے کسی مسلمان کے مال پر ناحق قبضہ کر لے، تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ غضبناک ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے دنیا کی تھوڑی دولت خریدتے ہیں، آخر آیت تک۔ پھر اشعث آئے اور پوچھا کہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، میرا ایک کنواں میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں تھا، پھر جھگڑا ہوا تو آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تو اپنے گواہ لا۔ میں نے عرض کیا کہ گواہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر فریق مخالف سے قسم لے لے۔ اس پر میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو قسم کھا بیٹھے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بارے میں یہ آیت نازل فرما کر اس کی تصدیق کی۔ حدیث نمبر 2358 اردو ترجمہ: اس شخص کا گناہ جس نے کسی مسافر کو پانی سے روک دیا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، ان سے عامش نے بیان کیا کہ میں نے ابو صالح سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں اٹھائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کے استعمال سے روک دیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لیے کرے کہ اگر وہ حاکم اسے کچھ دے تو وہ راضی رہے ورنہ خفا ہو جائے۔ تیسرے وہ شخص جو اپنا بیچنے کا سامان عصر کے بعد لے کر کھڑا ہو اور کہنے لگا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، مجھے اس سامان کی قیمت اتنی مل رہی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھا اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر اس سامان کو خرید لیا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جو لوگ اللہ کو درمیان میں دے کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کا تھوڑا سا مال مول لیتے ہیں، آخر تک۔ حدیث نمبر 2359 اور 2360 نہر کا پانی روکنا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان سے لیث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عروہ نے، اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک انصاری مرد نے زبیر رضی اللہ عنہ سے ہیرا کے نالے میں، جس کا پانی مدینے کے لوگ کھجور کے درختوں کو دیا کرتے تھے، اپنے جھگڑے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ انصاری رضی اللہ عنہ زبیر سے کہنے لگا، پانی کو آگے جانے دو، لیکن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس سے انکار تھا، اور یہی جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پہلے اپنا باغ سینچ لے، پھر اپنے پڑوسی بھائی کے لیے جلدی جانے دیں۔ اس پر انصاری رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا،
ہاں زبیر آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں نا؟ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا، اے زبیر، تم سیراب کر لو، پھر پانی کو اتنی دیر تک روکے رکھو کہ وہ منڈیروں تک چڑھ جائے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میرا تو خیال ہے کہ یہ آیت اسی باب میں نازل ہوئی ہے، ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھ کو حاکم نہ تسلیم کر لیں۔ حدیث نمبر 2361۔ جس کا کھیت بلندی پر ہو، پہلے وہ اپنے کھیتوں کو پانی پلائے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، ان سے عروہ نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ سے ایک انصاری کا جھگڑا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر، پہلے تم اپنا باغ سیراب کر لو، پھر پانی آگے کے لیے چھوڑ دینا۔ اس پر انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر، اپنا باغ اتنا سیراب کر لو کہ پانی اس کی منڈیروں تک پہنچ جائے، اتنے روک رکھو۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ یہ آیت، ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ آپ کو اپنے تمام اختلافات میں حکم نہ تسلیم کر لیں، اسی باب میں نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 2362۔ اردو ترجمہ۔ بلند کھیت والا ٹخنوں تک پانی بھر لے۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو مخلط نے خبر دی، کہا کہ مجھے ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک انصاری مرد نے زبیر رضی اللہ عنہ کی ہرا کی ندی کے بارے میں، جس سے کھجوروں کے باغ سیراب ہوا کرتے تھے، جھگڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر، تم سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی بھائی کے لیے جلد پانی چھوڑ دینا۔ اس پر انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں، آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا، اے زبیر، تم سیراب کرو یہاں تک کہ پانی کھیت کی منڈیروں تک پہنچ جائے۔ اس طرح آپ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق دلوا دیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی، یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی تھی، ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک اپنے جملہ اختلافات میں آپ کو حکم نہ تسلیم کریں۔ ابن شہاب نے کہا کہ انصار اور تمام لوگوں نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بنا پر کہ سیراب کرو اور پھر اس وقت تک رک جاؤ جب تک پانی منڈیروں تک نہ پہنچ جائے، ایک اندازہ لگا لیا، یعنی پانی ٹخنوں تک بھر جائے۔ یہ تھی صحیح بخاری، باب کتاب المساقات کی حدیث نمبر 2356 سے 2362 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔